بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے حدیث کی آئینی یا تشریعی حیثیت۔ اس کو بعض دفعہ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی تشریعی حیثیت یا سنت کی آئینی حیثیت بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اگر دونوں طرح سے بات کی جائے تو مفہوم دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، یعنی حدیث کی تشریعی حیثیت وہی ہوگی جو سنت کی آئینی حیثیت ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بطور شارع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور شارع ہے تو اس حدیث کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے وحی کی دو اقسام بیان کی ہے، ایک وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے۔ وحی جلی سے مراد قرآن مجید ہے، جبکہ وحی خفی سے مراد احادیث ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحی کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وحی مطلوع کہلاتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری حدیث کی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہوگا اس کو خوشی سے تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس حکم میں کوئی ہمیں تنگی محسوس نہیں کرنی، یا کوئی بھی ہمیں اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ حرج معلوم نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے جو بھی حکم ہمیں ملے گا ہم اس کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے اور خوشی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت بہت واضح ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہوں یا اختلافات ہوں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منصف مان لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو لے کر ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی وہ تنگی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو صحیح طور پر تسلیم کر لیں۔ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ملے گا اس کو خوشی خوشی تسلیم کریں گے تو ہی ایمان ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ایک منافق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ اپنے جھگڑوں کا فیصل جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانا جائے تو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں تیسرا نقطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف سے حکم آئے گا اس حکم کے سامنے مومن جو ہیں وہ بے اختیار ہے، یعنی مومن کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ مومن جو ہے وہ اس حکم کے آگے بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان لمومن ولا مومنۃ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شایان شان نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں اس کام میں اپنا کوئی اختیار سمجھیں، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جن نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب ایک فیصلہ فرما دے پھر مومن کا اس اختیار نہیں، کیسے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش کا نکاح جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن اسد سے کہا، تو زینب بنت جاش اور ان کے بھائی عبید اللہ بن جاش جو تھے وہ اس رشتے پر کچھ راضی نہیں تھے، کہ ظاہری بات ہے کہ قریش کا قبیلہ تھا جو رسب و نسب کے بت پال، اور دوسری طرف غلام تھا، اس کے رسول کا حکم یہی تھا، ان کو یہ حکم تسلیم کرنا پڑا، اور اس حکم کو تسلیم کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ہم نے جس طرح کہا کہ تشریح حیثیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اگر سورۃ اعراف کی 157 نمبر آیت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اصل میں ہمارا اس آیت میں جو مقصود ہے وہ یہی ہے، آیت کا یہی حصہ ہے کہ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے حلال حرام کی تفصیل وہ ہے جو ہمیں سنت نبوی سے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو درندے ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، ان کی جو حرمت ہے وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، اور ان پر سے جو بوجھ ہے اور طوق جو ہے جو ان کے گلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوجھ ان سے اتارتے ہیں اور وہ طوق ان سے کھولتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب اس میں جیسے میں نے واضح کر دیا کہ یہ آپ کی بہت زیادہ تشریح حیثیت کو اس آیت نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شارح ہیں، اور آپ شریعت الہی کی تشریح کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کریں گے، اور اس تشریح سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ حکم کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دے دیں گے تو وہ حکم وہ قیامت تک وہی برقرار رہے گا۔ اس لیے انبیاء سے زیادہ سوالات کرنے اور اس سے اختلاف کرنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ سابقہ امتوں کی تباہی کا سبب انبیاء سے سوالات کرنا اور ان سے اختلاف کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسوکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بڑی بری لگے، ان تسألوا عنہا، اور اگر آپ سے ان کے بارے میں سوال کریں، حین ینزل القرآن، اور جس وقت قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، اگر قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی باتیں پوچھو گے تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اف اللہ عنہا، اللہ اب تو آپ سے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور حوصلے والا ہے۔ اب اس میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی جاتی ہے عام طور پر کہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطبے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، بس حج کرو۔ تو ایک شخص نے کہا کیا ہر سال حج فرض ہے اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم حج کریں؟ تو فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ قالہا ثلاثاً، یہاں تک اس نے 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرایا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، یعنی پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ابھی تو صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال صاحب استطاعت پر حج فرض رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل پڑ جاتی امت کے لیے، اور امت کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی اس ایک صحابی کے سوال کرنے سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو طاقت ہو، جب تم استطاعت رکھو، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج جو ہے وہ کیا کرو۔ ثم قال ضرونی ما ترکتکم، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو جو میں نے تم سے ترک کر دیا، تم کو چھوڑ دیا، کیونکہ پہلی جو لوگ جو تم سے پہلے ہلاک ہوئے، فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، ایک تو وہ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فَاتُوا مِنْهُ، تو اسے پورا کرو، اس کام کو پورا کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ہو سکے، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں، فَدَعُوهُ، تو اسے ترک کر دو، یعنی جس چیز کا میں حکم دوں اس پہ عمل کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ اور یہی قرآن مجید نے مال فے کے لیے خاص طور پر
اور باقی معاملات میں عمومی طور پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس کو اختیار کر لو اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تائید کرتی ہے، جیسے سورۃ فرقان میں فرمایا گیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہو جائے گا۔ اب صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سألت او سئلا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے شریک بنا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ کہا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ کھانے میں تیرے ساتھ اپنا ہاتھ بٹائے گی۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا تیسرا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، انتظانی بے حلیلت جارک، یعنی تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اور یہ آیت جو ہے اب حدیث واضح کر رہی ہے وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ، یہ جو آیت نازل ہوئی تصدیقا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، آپ کے جو ہے وہ سچا بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، یعنی آپ نے جو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے۔ پھر حدیث کے ذریعے قرآن میں جو ایک حکم موجود ہوتا ہے اس حکم کو مکمل کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہمارے سامنے حکم قصاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، کہ اے ایمان والو تم پر جو ہے وہ قصاص مقتولوں کے بارے میں فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے باب میں قتال جو قصاص ہے یعنی بدلہ لینا ہے اس کو فرض کیا گیا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اب الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض دفعہ مالک جو ہے وہ قتل کرتا تھا لیکن قصاص میں اس کے غلام کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جو قتل کرے گا وہی قاتل ہوگا اور اسی کو ہی سزا دی جائے گی، اگر آزاد قتل کرے گا تو آزاد کو، اور غلام کرے گا تو غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت اگر مرد کو قتل کر دے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی کیا اسے قتل کیا جائے گا یا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حدیث نبوی میں وضاحت کر دی گئی المؤمنون تتکافأ دماؤہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے خون جو ہے وہ برابر ہیں، اس لیے اگر کوئی خاتون بھی کسی مرد کو قتل کرے گی تو اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ قرآنی حرمت، قرآن ایک چیز پر حرام قرار دیتا ہے اور اس حکم میں جو توسیع ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں، اس کی وسعت کو بیان فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں حرام رشتوں کی بات کی گئی وہاں پر فرمایا گیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یہاں دو رضاعی رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ جو تم کو مائیں ہیں تمہاری، تم کو دودھ پلاتی ہیں، اور دوسری وہ جو تمہاری دودھ پیتی بہنیں ہیں۔ اب یہ
دو رشتوں کا ذکر کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رضاعت سے یہی دو رشتے حرام ہوں گے یا مزید بھی کوئی رشتہ حرام ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت حدیث میں کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا، کیونکہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی تھے، آپ کے چچا بھی تھے لیکن آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا، تو فرمایا لا تحل لی، کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ جسے رضاعت کے ذریعے جسے رضاعت کے ذریعے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی حرام ہونے میں یہاں پہ تو صرف دو رشتوں کا ذکر تھا، آپ نے نسب کو بیان فرما کے اور یہ فرما کے کہ نسب کے رشتے بھی حرام ہو جائیں گے، آپ نے اس جو رضاعت کے بارے میں حرمت تھی اس کو اندر توسیع فرما دی۔ پھر ایک اور نقطہ ہمارے پاس ہے کہ حدیث سے قرآن میں موجود کسی حکم کے نصاب کا تقرر ہو، یعنی ہم کتنا نصاب ہوگا جب ایک شرعی حکم اس پر لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللہ، تو یہ آ رہا ہے واللہ عزیز حکیم کہ چور اور چورنی کے کیا کیے جائیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ چوری تھوڑی سی بھی ہو سکتی ہے اور چوری زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کتنی چوری کو سرقہ یا چوری تصور کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے ان کے کتنی مقدار ہو کہ اس پر ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو اس کی وضاحت حدیث میں فرما دی۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سے حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی بھانجی بھی ہیں، اور تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے یہ حدیث نقل کی کہ جو ہاتھ کاٹا جائے گا تقطع الید فی ربع دینار، کہ جو ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ربع دینار یعنی دینار کے چوتھے حصے پر، یعنی اگر چوری اتنی ہو کہ جتنا دینار کا چوتھا حصہ ہے، اس کی مالیت اتنی ہو جتنا دینار کا چوتھا حصہ ہے، اور اناف کے نزدیک یہاں پر 10 درہم کو بتایا گیا کہ 10 درہم کی کم از کم چوری ہو تو اس پر چوری کا اطلاق ہوگا، سرقہ کا اطلاق ہوگا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اسی میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ عرب میں انگلیوں سے لے کر کندھے تک کو ہاتھ کہا جاتا ہے، اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، تو یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ اس کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہاں سے اسے کاٹا جائے گا۔ پھر ایک یہ ہے کہ حدیث سے قرآنی حکم کے فرض اور مستحب صورتوں کا تعین، ایک قرآنی حکم ہے جو کہ فرض ہے اور اس کے اندر کچھ جائز اور اچھی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان صورتوں کا تعین حدیث کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ وضو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے فرض اور لازم قرار دیا گیا، بلکہ وضو جو ہے وہ مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے وضاحت سے اس کے 4 فرائض کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، مسح کر لو، اپنے سروں کا چوتھائی سر کا مسح کر لے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں۔ اب یہ وضو کے حکم دے دیا گیا، لیکن کیا ہر نماز کے لیے ہمیں تازہ وضو کرنا ہوگا، یا اگر ہمارا وضو ہو تو ہم اگلے وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ وضاحت حدیث کرتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں
کہ جب تک ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا تھا ہم ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھتے تھے، یعنی ہم ساری نمازیں پڑھتے تھے جب تک جو ہے وہ ہمارا پچھلا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا تھا، بے وضوء واحد، یعنی ایک ہی وضو کے ساتھ ہم ساری نمازوں کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے جب تک ہمارا وضو ٹوٹتا نہیں تھا، ہم اسی وضو کی بنیاد پر باقی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ حدیث سے قرآنی نواقص سے وضو میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا، مثال کے طور پہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ چیز بیان فرمائی گئی، او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اگر وہ لیٹرین سے غسل خانے سے آ رہا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کہ وضو کی ضرورت ہوگی، صحیح ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی اگر شخص لیٹرین غسل خانے سے ہو کر آتا ہے، پخانہ وغیرہ کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے پھر وضو کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ریح کا، یعنی ویسے تو اصول یہ ہے کہ پیشاب کے راستوں سے جو بھی چیز نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا، اب اگر ریح وہاں سے خارج ہو رہی ہے تو اس ریح کی وجہ سے، یعنی ہوا کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی جو ہے نماز سے اس وقت نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو کو نہ پا لے، یعنی ہوا جو خارج ہو رہی ہے اس کی آواز نہ سن لے یا اس کو بدبو نہ آ جائے، جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا اس کی جو ہے وہ آواز نہ سنے اس وقت تک اپنی نماز کو نہ توڑے، کیونکہ ابھی اس کی نماز برقرار ہے جب تک اسے کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، اور اس کا وضو ظاہری بات ہے ٹوٹنا کنفرم ہوگا یا آواز آنے سے یا بدبو کے محسوس ہونے سے، اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا وضو برقرار ہے۔ اسی طرح حدیث سے بعض دفعہ قرآنی افعال کے فاعل کا تعین ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض افعال کا ذکر کیا گیا، لیکن ان افعال سے فاعل کون ہے، ان کا کرنے والا کون ہے، ان کاموں کے کرنے والا کون ہے، یہ افعال کا جو تعین ہے، افعال کے جو فاعل کا تعین ہے، یہ حدیث سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس نے تیوری چڑھائی، منہ پھیرا جب اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اب یہ تیوری کون چڑھا رہا ہے اور منہ کون پھیر رہا ہے اور آنے والا اندھا کون ہے؟ اب ان تینوں کا تعین حدیث سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ یا مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ سے خصوصی وقت لیا ہوا تھا، اسی دوران آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ذرا ناگواری محسوس ہوتی ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس طرح قرآن نے یہ جو افعال تھے، آنے والا فعل ہے، تیوری چڑھانے والا فعل ہے، منہ پھیرنے والا فعل ہے، اس کی جو ہے وہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی، اور حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ ان افعال کا فاعل کون تھا۔ اسی طرح حدیث سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے عام قاعدے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عام قاعدہ جو ہے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر جو حرام کی گئی ہیں چیزیں ان میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکاری جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھیں نا آپ کی ایک بڑی اہم تشریح حیثیت ہے کہ قرآن نے تو مردار کو حرام کر دیا لیکن آپ نے دو مرداروں کو حلال کر دیا، احلت لنا میتتان و دمان، آپ نے دو مردار
اور 2 خون جو ہے ان کو حلال کر دیا۔ مردار جو ہے ان میں الحوت مچھلی ہے، اور والجراد ٹڈی جو ہے یہ اس کے اندر آ جائے گی۔ مچھلی اور ٹڈی کو جو ہے وہ آپ نے حلال کر دیا۔ اگر یہ مردہ صورت میں بھی ہو تو ان کو کھایا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے۔ اسی طرح جو 2 خون ہیں ان کو بھی آپ نے حلال قرار دیا۔ ان میں ایک جگر ہے جسے کلیجی کہا جاتا ہے، اور ایک تلی ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ تو عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر مردار کو حرام ہونا چاہیے، لیکن آپ نے 2 مرداروں کو جو ہے وہ حلال قرار دیا۔ سمندر کے مردار کو بھی حلال قرار دیا گیا، اور خاص کر مچھلی وغیرہ کو، اور اس میں پھر ٹڈی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ اور جو اسی طرح 2 خون ہیں جس طرح جگر ہے یا تلی ہے، اس کو بھی حلال قرار دیا گیا۔ پھر قرآن مجید بعض دفعہ جو ہے وہ کسی چیز کی علت بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن اس کی علت یا اس کا جو سبب ہے وہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ یعنی آپ قرآن نے ایک حکم تو دے دیا، لیکن اس حکم کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اس حکم کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ چیز ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح حرام کیا گیا۔ یعنی 2 بہنوں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا بتا دوں، پیچھے توثیق ہے، ایک لفظ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں کچھ وسعت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی، ان دونوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی ایک بندہ اپنے نکاح میں بیک وقت خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں رکھ سکتا، اور بیک وقت پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس اصول کیا ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اس کی علت اور اس کا سبب اور اس کی حکمت حدیث میں بتائی گئی۔ انکم اذا فعلتم، جب تم یہ کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، تم قطع رحمی کے مرتکب ہو جاؤ گے، بہنیں سونکنے بن جائیں گی، اور جب بہنیں سونکنے بن جائیں گی تو رشتہ داری کا اختتام ہو جائے گا، رشتہ داری کٹنے لگ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ 2 بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ پھر آپ دیکھیں حرمت کا جو مقدار ہے، جو کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، اس کی مقدار کا تعین بھی حدیث سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو حرام قرار دی گئی، اس کی کتنی مقدار سے وہ حرام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، بے شک جو شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے کے تیر ہیں، جوئے کے تیر ہیں، یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہے، اور ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ ہے کہ شراب جو حرام ہے تو اس کی کتنی مقدار حرام ہوگی، یا نشہ آور جو چیز ہوگی اس کی کتنی مقدار حرام ہوگی، تو اس کی وضاحت حدیث میں کر دی گئی کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حرام ہے، یعنی جو نشہ آور چیز ہے اس کا زیادہ حرام ہے تو اس کا کم بھی حرام ہے۔ یعنی شراب کے 2 قطرے بھی حرام ہوں گے اور شراب کی بوتل بھی حرام ہوگی۔ اگلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں جی، اور وہ ہے کہ حدیث کا جو قرآن کے ظاہری حکم اباحت کو واجب قرار دے دینا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کے ظاہری حکم سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام مباح ہے، یہ جائز ہے، لیکن حدیث اس کو واجب قرار اور لازم قرار دے دیتی ہے۔ ان میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیک کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ
قدر شناس ہے، دانا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ اس آیت پڑھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ جو کوئی نیکی کا کام کرے اور اگر کوئی چکر لگا لے ان دونوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو اللہ توفیق دے تو نیکی کر لینی چاہیے، ایک اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن حدیث اس صحیح کو واجب قرار دیتی ہے، اور اگر آپ صحیح بخاری کتاب الحج اس کا 79 یا 79 نمبر جو باب ہے وہ وجوب الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کی صحیح کو وہاں پر واجب قرار دیا گیا ہے اور اسے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال بعض فقہا نے اس کی بنیاد پر صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ حدیث قرآن کا ایک ظاہری حکم تھا جو اس کی اباحت کو بیان کر رہا تھا، لیکن حدیث نے اس کو واجب کر دیا۔ تو یہ ساری گزارشات ہیں اس موضوع کے سلسلے میں، اور ان نکات پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی ایک تشریحی اور اس کی آئینی حیثیت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ شارع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں قرآن مجید کی تشریح فرمائیں گے وہاں پر شریعت کی بھی وضاحت فرمائیں گے، اور شریعت کی تشکیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجت اور ایک دلیل کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر اللہ کے کلام کو ایک شریعت کے لحاظ سے سمجھنا ہو تو حدیث اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔